ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دن کا اجالا ختم ہوا تو رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیند کو دور کیا اور لوگوں کی حالت جاننے کے لیے نکل پڑے۔ جب لوگوں کی حالت کو جاننے کے لیے نکل پڑے، اتنا ہی دیر میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے کہ آپ کی کان میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی، بچوں کی رونے کی آواز پڑی۔ جب اس آواز کی قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اس کی ارد گرد بچے ہیں جو چیخ چلا رہے ہیں، بچے بیٹھے ہیں اور چلا رہے ہیں بڑے تیز تیز آواز سے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے دوستوں، اسی طریقہ سے جنگ کا طبل بج گیا، تلواروں کی چلنے کی آوازیں آنے لگیں اور معرکہ جسر میں مسلمانوں کی عظمت واقع ہونے لگے۔ قتل ہونے والے قتل ہوئے، بھاگنے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان بھاگنے والوں میں سے ایک معاذ القاری بھی تھے۔ جب انہوں نے یہ آیات پڑھی، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر مقابلہ کے وقت پیٹ پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہو یا اپنے جماعت کی طرف فنا لینے کے لیے آتا ہو، وہ مستثنا ہے۔ باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی غضب میں آ جائے گا، وہ کسی صورت بچ نہیں پائے گا، اللہ کی عذاب اس کے اوپر آ کر ہی پڑے گا یقیناً، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جو اللہ کی غضب میں آ جائے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اس کی ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بری ٹھکانہ ہے۔ تو بہت رونے لگے، اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مت رو، کیونکہ ہم تمہارے جماعت کے لوگ ہیں، اور تم اپنی جماعت کی طرف فنا لینے آئے ہو، اپنے جماعت کی طرف فنا لینے آئے ہو۔ پھر اس سے فرمایا کہ تم شام جانا چاہو گے، باقی مسلمان وہاں چلے گئے، کیونکہ دشمن اس وقت بہت سخت ہے اور حملہ وار ہے، تمہیں شام کی طرف بھجوا دیتے، اور تمہارے باقی سارے ساتھی، تمہارے سارے جنگجو ساتھی جو ہے کہاں چلے گئے؟ شام کی طرف چلے گئے، تو تم بھی شام جانا چاہو گے، باقی مسلمان بھی وہاں چلے گئے ہیں، کیونکہ دشمن اس وقت بہت سخت ہے اور وہ حملہ وار ہے، شاید اس سے تمہارا فرار کی خفت مٹ سکے، شاید اس سے تمہاری فرار کی خفت مٹ سکے۔ معاذ نے کہا، نہیں اے امیر المومنین، نہیں، میں اسی زمین کی طرف واپس جاؤں گا جہاں سے بھاگا تھا۔ دشمن نے میرا جو پکڑنا ہے، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے، دشمن جو کرنا چاہے کر لے، اور دشمن جو میرے بگاڑنا چاہے بگاڑ لے، لیکن میں اسی جگہ پر جاؤں گا جہاں سے ہم بھاگے ہیں۔ وہ قادسیہ میں پہنچ کر شہید ہو گئی۔ اے معاذ القاری، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دن کا اجالا ختم ہوا تو رات کا اندھیرا چھانے لگا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیند کو دور کیا اور لوگوں کی حالت جاننے کے لیے نکل پڑے۔ جب لوگوں کی حالت کو جاننے کے لیے نکل پڑے، اتنا ہی دیر میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے کہ آپ کی کان میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی، بچوں کی رونے کی آواز پڑی۔ جب اس آواز کی قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اس کی ارد گرد بچے ہیں جو چیخ چلا رہے ہیں، بچے بیٹھے ہیں اور چلا رہے ہیں بڑے تیز تیز آواز سے، اور پانی کی بری ہوئی ایک ہنڈی چولہے پر چڑھا رکھی ہے وہ عورت نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کے قریب گیا اور پوچھا، اے خدا کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی، امیر المومنین کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کہ بھوک کی مارے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہنڈی کیسے ہیں جو چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے، یہ اس لیے میں نے چڑھائی ہوں کہ پانی گرم ہوتے رہے گا، بچی یہ سمجھے کہ میرے ماں ہمارے لیے کھانا پکا رہی ہے، ہمارے ماں ہمارے لیے کھانا پکا رہی ہے۔ بچوں کو تسلی ہوگی، بچے یہ دیکھ دیکھ کر سو جائیں گے، اور ہنڈیاں چولہے کے اوپر رکھے ہوئے تاکہ بچوں کے لیے کوئی پریشانی، نیند میں کوئی خلل نہ آئے۔ بچے رو رہے، سلانے کا کوئی موقع نہیں، کیسے سلائیں ان بچوں کو؟ زار و قطر بچے رو رہے، بہت چیخ چلا رہے، بہت تیزی سے چیخ و چلا رہے ہیں وہ بچے۔ اس عورت نے کہا، میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے پانی رکھا ہوا تاکہ یہ کسی طرح سو جائیں اور یہ سمجھے کہ اس ہنڈی میں کھانے کی کوئی چیز ہے جو پک رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ پہنچا، فوراً دارالصدقہ مال صدقات کا گودام پہنچ کے اور ایک بڑا تھیلا لیا، اس میں سے آٹا، گھی، چکنائے، کھجورے، کپڑے اور درہم بھر کر ڈالے اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اے اسلم مجھے یہ سب کچھ اٹھا دو، مجھے یہ سب کچھ اٹھا دو۔ اسلم نے کہا، اے امیر المومنین آپ کی طرف سے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، اے اسلم، تیز لہجے میں اسلم کو کہنے لگا، اسلم کیا ہے؟ کہا کہ اسلم تیرا ناس ہو کیا، تو کل قیامت کو میرے بوجھ اٹھائے گا، کل قیامت کے دن میرے بوجھ اٹھا سکو گے؟ اسلم خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سامان اٹھوا دیا، وہ سامان اٹھوایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان لے کر اس عورت کے گھر گئے، وہاں پہنچ کر ہنڈی لیا اور اس میں آٹا اور کچھ چکنے اور کھجورے ڈالیں اور اپنے ہاتھ سے ہلانے لگے اور ہنڈی کے نیچے پھونکنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی مبارک میں دھواں بھر چکے تھے، داڑھی کے اندر سے نکل رہا تھا دھواں، حتیٰ کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو گیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے نکال کر ان بچوں کو کھلاتے رہے یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ پھر باہر آئے اور شیر کی طرح جم کر بیٹھ گئے۔ آپ اسی حالت میں رہے اور اسی حالت میں شیر کی طرح جم کر بیٹھ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستوں، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کے اچھلنے کی آواز سنی اور ان کی ہنسی سنی، ان کی ہنسنے کی آواز سنی، حتیٰ کہ بچے وہ خوشی سے اچھلنے لگا، پھر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے غلام اسلم سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں یہاں بیٹھ گیا تھا؟ اسلم نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاؤں، کہ میں نے اسی وجہ سے یہاں تک کہ میں نے ان کو ساتھ ہنستا ہوا دیکھوں، کہ میں نے ان کے لیے ہنڈیاں پکائی، چولہے میں ہنڈی چڑھا دی، پھر اپنے ہاتھوں سے ہلائی، کچھ چکنی اور کچھ کھجوریں میرے دوستوں اسی ہنڈی کے اندر ڈال کر کھانا پکا کر ان کو کھلا دیا۔ پھر باہر آ کے شیر کی جیسے جم کر بیٹھ گئے، جیسے شیر بیٹھ جاتی ہے بالکل جم کے اپنے، ویسے جم کر بیٹھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اچھلنے کی آواز سنے کہ وہ بچے بڑے خوش ہوئے کھانا کھا کر،
پھر اس کی بعد وہاں سے نکل پڑے. پھر اسلم سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا تھا جم کر؟ کہ اس لیے کہ جب میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں، اسی وجہ سے میں وہاں پر بیٹھا رہا. جب میں نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو میرا جی خوشی سے بھر گیا، تو میرا جی بھی خوش ہو گیا. میرا جی بھی خوش ہو گیا، میں اسی وجہ سے میرا جی بھی خوش ہو گیا، اسی وجہ سے میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا.